ہیلو اینڈ ویلکم ٹو پاکستان ایکسپوز بائی ڈاکٹر مرزا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ چینل خاص طور پر ہم نے پاکستان کو آپ کے سامنے ننگا کہوں تو اچھا نہیں لگے گا، لیکن ایکسپوز زیادہ بہتر لفظ ہے۔ پاکستان کی ان چیزوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے شروع کیا ہے جن کا عام طور پر پاکستانی میڈیا جو ہے وہ آپ کو نہیں بتاتا۔ آج میں آپ کے سامنے جو خبر لے کے آ رہا ہوں وہ بلوچ ہیومن رائٹ کاؤنسل آف کینیڈا نے جسٹن ٹروڈو کو 23 ستمبر کو، یعنی آج سے ٹھیک 2 دن پہلے ایک خط لکھا ہے، اور اس خط میں انہوں نے 2020 میں 22 دسمبر 2020 کو شہید ہونے والی کریمہ بلوچ کا کیس اٹھایا ہے، جو ٹورانٹو کے پاس اونٹاریو لیک میں جن کی لاش ملی تھی۔ انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ کیوں ایسا ہوا کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر یہ بیان دیا گیا کینیڈین ٹورانٹو پولیس کی طرف سے کہ دیر نو فاؤل پلے ہیز بین فاؤنڈ ان دس کیس، کہ اس میں کوئی ایسا ان کو ایویڈنس نہیں ملا جس سے وہ یہ کہہ سکیں کہ یہ قتل تھا۔ انہوں نے اس کو خودکشی کا لیبل لگا دیا، لیکن ان کے جو ہسبینڈ تھے انہوں نے کہا کہ میں کریمہ بلوچ کو بہت اچھی طرح سے چونکہ جانتا ہوں، کریمہ بلوچ ایسی خاتون نہیں تھیں کہ جو خودکشی کرتیں، اور جس دن وہ گھر سے گئیں اس دن ان کا موڈ انتہائی خوشگوار تھا۔ کریمہ بلوچ بلوچستان اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی پہلی خاتون سربراہ تھیں، اور انہوں نے 37 سال کی عمر میں کینیڈا میں سیاسی پناہ حاصل کی تھی۔ وہ پاکستانی فوج کے جو مظالم ہیں بلوچستان میں، ان کے خلاف کینیڈا میں ہوتے ہوئے بھی اپنی آواز بلند کرتی رہی، اور کئی دفعہ جنیوا میں ہیومن رائٹس UNHRC جو ہے یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹ کاؤنسل کے سیشنز میں بھی جا کے انہوں نے بلوچستان کے حق میں آواز اٹھائی۔ ناظرین، بلوچستان ہیومن رائٹ کاؤنسل آف کینیڈا نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اس حقیقت کے باوجود کہ کریمہ بلوچ نے کئی دفعہ کینیڈین حکام کو یہ کہا کہ ان کی جان کو پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں اور ISI سے خطرہ ہے، ان کو سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی۔ ان کی قتل کی تحقیقات جس انداز میں ہونی چاہیے تھی وہ نہیں کی گئی، اور 48 گھنٹے کے اندر اندر کینیڈین سرکار نے یہ معاملہ لپیٹ دیا۔ جبکہ دوسری طرف ہردیپ سنگھ نجر، جو کہ بھارت نے ٹیررسٹ ڈیزگنیٹ کیے ہوا ہے، جو خالستانی ہے، اور اس کے 18 جون کو اس کا اس سال قتل ہوتا ہے، لیکن اب آ کے جو ہے وہ کینیڈین گورنمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے ان کا وزیر اعظم بھارت کے اوپر الزام تراشی کر رہا ہے۔ انہوں نے ان دونوں واقعات کو کینیڈا کی جو الیکٹورل پالیٹکس ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے۔ بلوچستان ہیومن رائٹ کاؤنسل نے اپنے لیٹر میں لکھا ہے، یعنی بلوچستان ہیومن رائٹ کاؤنسل آف کینیڈا نے، کہ شاید بلوچوں کی تعداد کینیڈا میں بہت کم ہے، اور وہ انتخابی سیاست کا اس طرح سے اہم عنصر تصور نہیں کیے جاتے جس طرح سے سکھ کمیونٹی کو یا خالستانی جو ہیں ان کو جس طرح سے تصور کیا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کریمہ بلوچ کے قتل پر تحقیقات کو 48 گھنٹے میں لپیٹ دیا گیا، جبکہ ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کو ایک نہ صرف نیشنل ایشو کے طور پر سامنے لایا گیا بلکہ اس کو انٹرنیشنلی بھی اجاگر کرنے کی کوشش کینیڈا کے پرائم منسٹر نے کی۔ ناظرین، میں آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ کینیڈا کے وزیر اعظم اس وقت انتہائی سنجیدہ قسم کے سیاسی بحران سے دوچار ہیں۔ اگلے الیکشن میں ان کی پارٹی کا جیتنا ممکن نظر نہیں آ رہا، اور جو کنزرویٹو پارٹی ہے اس کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ کنزرویٹو پارٹی جو ہے وہ خالستان کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کرتی جیسے جسٹن ٹروڈو کرتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ ہندوستان کے زیادہ قریب ہیں بنسبت لبرل پارٹی کے۔ دیکھتے رہیے پاکستان ایکسپوز بائی ڈاکٹر مرزا۔ اس کو شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں
کہ کریمہ بلوچ کو کس نے قتل کیا اور ہردیپ سنگھ نجر کو کس نے قتل کیا.